میں بتا دوں آپ کو کہ اب آخری مقرر یعنی میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی مجیب الرحمان صاحب رہ گئے، یہ آئیں گے بیان کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد دعا ہوگی۔ میں ان کے لیے کہنا چاہوں گا کہ سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ارے ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں، اور علاج پیاس کا دریا کے پاس رہتا ہے، علاج پیاس کا دریا کے پاس رہتا ہے، اسی لیے تو سمندر اداس رہتا ہے، اور بڑے ہی پیار سے تہذیب دیکھتی ہے انہیں۔ یہ کون ہستی ہے جو بستی میں سادہ لباس رہتا ہے؟ حضرت الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم۔ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر سامعین کرام، لائق احترام اسلامی خواتین ماں اور بہنوں، وقت اتنا نازک ہو چکا ہے، مجمع اتنا خالی ہو چکا ہے، مجمع میں اتنا سناٹا ہے کہ اب یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ جلسہ کا رخ کدھر ہے، آیا کہ ہم جلسہ گاہ میں ہیں یا کسی شہر خاموشہ میں ہیں، یہ فیصلہ کرنا اب بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ میں آپ کو کیا کہوں، پورا اسٹیج ہی خالی ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ جو باتیں ہمارے علم تک آئی، اللہ تعالی نے اس بارونق انتہائی خوبصورت مجمع میں، جس مجمع کو نبیوں کے امام، رسولوں کے سرتاج، فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر بلائی گئی تھی، جس مجلس کو، اس مجلس میں جو ہم نے شرکت کی، صرف یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے اس شرکت کو قبول فرمائے۔ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں مجھ سے محبت کرے گا، جو دنیا میں میرے طریقے کو اپنائے گا، جو دنیا میں میری نسبت پر قربانی دے گا، جو دنیا میں میری نسبت کی بنیاد پر مشقت اٹھائے گا، مرنے کے بعد کل محشر کے دن، حساب و کتاب کے دن، جس دن ہر انسان کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا، انسانوں کو کون پوچھتا ہے، علماء کو کون پوچھتا ہے، ولی کو کون پوچھتا ہے، قطب کو کون پوچھتا ہے، ہر نبی کی زبان پر ہوگا نفسی نفسی نفسی۔ کہ اے اللہ آج ہمارا کیا حال ہوگا، اے اللہ آج ہمارا کیا حشر ہوگا، اے اللہ آج ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا، اے اللہ آج دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا یا بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، اے اللہ آج ہمارے سر پہ عزت کا تاج رکھا جائے گا یا دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کیا جائے گا، اے اللہ جنت آج ہماری منزل ہوگی یا پھر جہنم ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ قربان جائیے کہ اس دن، جان پگھلانے والے دن، جس دن ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی
اپنے انجام کی فکر ہوگی، اپنی عاقبت کی فکر ہوگی، اپنے ٹھکانے کی فکر ہوگی۔ قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کو اماں حضرت عائشہ صدیقہ کی فکر نہیں ہوگی، بیگمات کی فکر نہیں ہوگی، اولاد کی فکر نہیں ہوگی، مکہ والوں کی فکر نہیں ہوگی، مدینہ والوں کی فکر نہیں ہوگی، سرزمین عرب میں رہنے والے لوگوں کی فکر نہیں ہوگی۔ اس نبی برحق ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوگی ہر اس شخص کی جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میرے دوستو دعا کیجئے کہ اللہ نے جو ہمیں نبی پاک کی نسبت عطا کی ہے، امتی ہونے کا شرف عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس نسبت کو قبول فرمائے، اور اس نسبت پر جو ہم جمع ہوئے ہیں، ہمارے علم تک جو باتیں آئی ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو اب دعا کا وقت ہونے جا رہا ہے، لیکن میں آپ کے ذہنوں میں ایک بات ڈال دوں کہ ایک وقت وہ تھا جب جلسے کا آغاز تھا، جلسہ شروع ہو رہا تھا، مجمع بھرا ہوا تھا، تازگی تھی اور ایک امنگ لے کر آپ بیٹھے ہوئے، لیکن آپ جب جلسہ ختم ہو رہا ہے کہ ویرانی ہے، پسماندگی ہے، تھکاوٹ ہے۔ میرے دوستو یہی آپ کی زندگی ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہ ہرا بھرا پودا مرجھا جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس تھوڑی سی مدت میں جو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے وہی اس کی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ ان انسانوں اس روئے زمین پر رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر سنسان جگہ پر جو تم رائی کے دانے کے برابر نیکی کا عمل کرتے ہو وہ بھی ہمارے یہاں ریکارڈ میں محفوظ ہے، اور اگر تم برائی کا عمل کرتے ہو وہ بھی ہمارے یہاں محفوظ ہے۔ تو میرے دوستو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آج ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو چونکہ آج کا یہ مجمع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بلائی گئی، آپ نے کافی وقت دیا، اور میں یہاں داد دیتا ہوں عورتوں کو، جو یہ عورتیں آج مردوں کی لاج رکھی ہوئی ہے، مردوں کی عزت بچا رکھی ہے کہ مردوں کا پورا مجمع خالی ہے، لیکن آج اب بھی ہماری مائیں اور بہنیں ڈٹ کر بیٹھی ہوئی ہے، یہ ثابت کر رہی ہے کہ کبھی بھی اسلامی اعتبار سے، قربانی دینے کے اعتبار سے، جنت کے حصول کے اعتبار سے، نبی پاک کی محبت ثابت کرنے کے اعتبار سے، نبی پاک کے عشق دکھانے کے اعتبار سے عورتیں آگے رہتی ہیں، مردوں سے ہمیشہ آگے رہتی ہیں، یہ تاریخ بتاتا ہے۔ میرے دوستو چونکہ نبی پاک کی نسبت پر یہ مجمع ہے، اس لیے میں دعا کرانے سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ جس طرح یہ مجمع ختم ہو رہا ہے، یہ اجلاس ختم ہو رہا ہے، جب نبی پاک کی زندگی ختم ہو رہی ہے، جب نبی پاک اس دنیا سے جا رہے ہیں، تو آخر وہ منظر کیا ہے؟ آپ کو تعجب ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں تو آپ کا چہرہ مبارک، آپ کی سب سے چہیتی بیوی اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ران پر ہے، آپ کی آواز لڑکھڑا چکی ہے، آخری وقت ہے، جھانکنے کا عالم ہے، روح پرواز کرنے والی ہے، لیکن آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں، آواز زبان سے نہیں نکل رہی ہے،
اما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے قریب کرتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق الصلاة والرقیق کہ تم نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ میرے دوستو اخلاقی اعتبار سے بھی یہ مناسب نہیں تھا کہ اتنی دیر تک یہ اجلاس کیا جاتا، اس لیے کہ جو نمازی ہیں انہیں بھی فجر میں دقت آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوری زندگی میں اگر تم مرنے کے بعد جنت کا خواب دیکھتے ہو، حوض کوثر پر میری ملاقات کی تمنا رکھتے ہو، اگر جنت اپنی منزل بنانا چاہتے ہو تو کبھی بھی اپنی زندگی میں ایسا موقع نہ آنے دینا، اپنی زندگی میں کوئی ایسا پل نہ آنے دینا کہ نماز میں کوتاہی ہے۔ میرے دوستو آج ہر گھر کی دقت یہ ہے، ہر گھر کی پریشانی یہ ہے، ہر گھر کا من جملہ حال یہ ہے کہ ہر شخص اپنی زندگی، اپنی کمائی، اپنے حالات کے اعتبار سے پریشان ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک ہماری زندگی میں نماز نہیں آئے گی تب تک ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوگی، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک پیارے نبی، اولو العزم پیغمبروں میں ایک بڑے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں روح اللہ کہا جاتا ہے، یہ ایک مرتبہ ایک آبادی کے پاس سے گزرتے ہیں۔ جب اس آبادی کے اوپر سے گزرتے ہیں تو اس آبادی کے لوگ اللہ کے اس نبی کا بہت اعزاز کرتے ہیں، بہت اکرام کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اچھا اخلاق پیش کرتے ہیں۔ وہ نبی بہت خوش ہوتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہوتی ہے تو آپ یہ منظر دیکھتے ہیں کہ جس آبادی کے لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک پیش کیا تھا، حسن سلوک پیش کیا تھا، ان کی مہمان نوازی کی تھی، ان کا اکرام کیا تھا، اس آبادی میں نہ کوئی انسان زندہ ہے، نہ کوئی مرد زندہ ہے، نہ کوئی عورت زندی ہے، نہ ہی کوئی بچہ زندہ ہے، کوئی بھی نہ آدم ذات زندہ ہے، نہ ہی کوئی جانور زندہ ہے۔ سارے مکان تباہ و برباد ہو چکے ہیں، سارے لوگ اوندھے منہ گرے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے، ان کی کیا غلطی تھی؟ اتنے اچھے لوگ تھے، جب میرا گزر ان کے پاس سے ہوا تو انہوں نے بہت ہمارا اکرام کیا، ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، آخر ان کی کیا غلطی تھی جس جرم میں، جس سزا میں تو نے پوری آبادی کو ہلاک و برباد کر دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خداوند قدوس نے اپنے نبی سے کہا کہ میرے محبوب نبی، اس آبادی کے اوپر سے ایک بے نمازی کا گزر ہو گیا، اس آبادی کے اوپر سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا، اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے میں نے اس آبادی کو ہلاک برباد کر دیا۔ میرے دوستو ذرا سوچو، جب ایک بے نمازی کی نحوست سے ایک آبادی، ایک علاقہ، ایک گاؤں ہلاک و برباد ہو سکتا ہے تو جس گاؤں میں 95% بے نمازی ہو، جس گھر میں ایک بھی نمازی نہ ہو، اس گھر کا کیا حال ہوگا، اس آبادی کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا حشر ہوگا؟ وہاں اللہ کی رحمتیں آئے گی یا اللہ کا غضب آئے گا؟ اللہ وہاں کرم فرمائے گا یا اللہ غضب اتارے گا؟ اس لیے آج ہر شخص اپنی زندگی میں پریشان ہے، باپ بیٹا سے پریشان ہے، ماں بیٹی سے پریشان ہے، بھائی سے پریشان ہے، الفت ختم ہو چکی ہے، محبت ختم ہو چکی ہے، بغض، عداوت، کینہ اتنا زیادہ آ چکا ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں کرواہٹ محسوس کر رہا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو جو بھی باتیں ہم تک آئی، علماء کرام نے جو بھی باتیں ہم تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے پہنچائی، ہمیں چاہیے بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے اندر ایک احساس پیدا کرنا چاہیے کہ ہم ان باتوں پہ عمل کریں گے،
بولیے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، نیت پر اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر ارادہ عمل کا ہے تو پھر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے، پھر اللہ آپ کے لیے ایسے راستے ہموار کریں گے۔ احساس پیدا کیجئے، ذرا سوچئے، دل اور دماغ میں اپنی باتوں کو لائیے کہ آج ہم چل کر آئے ہیں۔ ہماری زندگی میں ایسا وقت آئے گا کہ ہم چل کر نہیں آئیں گے، کندھے پہ سوار ہو کر آئیں گے۔ میرے دوستو، ذرا سوچو کہ آج تم نہا کر آئے ہو، تیری زندگی میں ایک ایسا مرحلہ آئے گا کہ تم نہا کر نہیں آؤ گے، نہلا کر لائے جاؤ گے۔ میرے دوستو، ذرا یہ سوچو کہ آج تم نماز پڑھنے جاتے ہو، تیری زندگی میں ایسا وقت آئے گا کہ تم نماز پڑھنے نہیں جاؤ گے، لوگ تیری نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ اس لیے تابوت پر لیٹنے سے پہلے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے، کندھے پہ سوار ہونے سے پہلے، قبر کے گڈھے میں اترنے سے پہلے اللہ نے تجھے موقع دیا ہے۔ بحیثیت مسلمان تیری ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر ایک احساس پیدا کرو کہ اور اپنی زندگی کی کامیابی اس بات میں تصور کرو، تیری زندگی کی کامیابی یہی ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو خوش کر لو، خالق کو پہچان لو، مالک کو راضی کر لو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا، ان کی خوشنودی کا پروانہ لے لو، ان کے نقش قدم پہ چل کر اپنی زندگی کو نبی پاک کے عشق سے بھرپور کر لو۔ پھر یہ کو دنیا میں بھی اللہ تجھے رحمت سے نوازے گا، کرم سے نوازے گا، مرنے کے بعد بھی اللہ تجھے اعزاز دے گا، تیرا اکرام کرے گا، تیرا استقبال کرے گا، جنت تیرے لیے متعین کرے گا۔ دعا کیجئے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دعا کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین۔ اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے سننے اور سنانے کو قبول فرما، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر جو ہم نے وقت لگایا ہے، اے اللہ اس نسبت کو قبول فرما، اے اللہ اس نسبت پر، اے اللہ اس نسبت کی پختگی پر ہمیں موت نصیب فرما، اے اللہ مرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش عطا فرما، اے اللہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، اے اللہ اچھے اعمال کی، نیک اور صالح اعمال کی توفیق عطا فرما، اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جس مقصد سے اس اجلاس کو بلایا گیا ہے، اے اللہ اصلاح معاشرہ، اے اللہ ہمیں اصلاح معاشرے کے ساتھ اصلاح نفس عطا فرما، اے اللہ معاشرے کی اصلاح کے ساتھ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرما، اے اللہ ہمیں خود شریعت پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ شریعت پہ اے اللہ ہمارے قدم کو مضبوطی سے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایمان کامل ہمیں نصیب فرما، اے اللہ پوری دنیا میں امن و امان کا ماحول پیدا فرما، امن و شانتی کی فضا قائم فرما، اے اللہ پوری دنیا میں رہنے والے ہر انسانوں میں آپسی پیار
پیار و محبت پیدا فرما۔ اے اللہ آپسی پیار محبت الفت کے ساتھ رہنے اور جینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما۔ اے اللہ جو ناحق کسی مقدمات میں ماخوذ ہیں اے اللہ انہیں باعزت بری فرما۔ اے اللہ جو جوان لڑکے یا لڑکیاں اے اللہ شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اے اللہ انہیں مناسب رشتہ عطا فرما۔ اے اللہ اگر ان کی شادی میں کوئی رکاوٹ ہو اے اللہ اس رکاوٹ کو دور پر فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جن کی بھی جو جائز ضرورتیں ہیں اے اللہ ہر ایک کی جائز ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں موجود ہر ایک کو ہدایت نصیب فرما، ہر ایک کو نماز کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، ہر ایک کے دل میں نبی پاک کی سچی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ جس مقصد کے لیے اجلاس کو بلایا گیا ہے اے اللہ اس مقصد کو قبول فرما۔ اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں، اس سماج میں، اس آبادی میں اللہ دینداری کا ماحول پیدا فرما۔ اس مجمع میں موجود ہر ایک کو دین کے لیے قبول فرما، دین کے فروغ کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ دین کے لیے ہمارے مردوں کو قبول فرما، ہماری عورتوں کو قبول فرما، ہمارے بچوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر فرد کو دین کے لیے، دین پہ چلنے کے لیے، دین کے فروغ کے لیے، دین پر مر مٹنے کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔